ایمان منور ہو جاتا ہے، جس کو پڑھنے سے انسان تو انسان، فرشتے بھی نزول کر جاتے ہیں، اتر جاتے ہیں۔ آپ کی اس تلاوت کو سننے کے لیے فرشتے بھی آسمان سے نازل ہو جاتے ہیں اس قرآن کی آیت کو سننے کے لیے۔ بے شک۔ اے مسلمانوں، کہاں ہے ہماری زندگی؟ اے مسلمانوں، ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو ہم عمل نہیں کر پاتے، جب ہم دین کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں تو اختلاف اور اعتراض کرتے ہیں۔ جس قوم نے اس دین اسلام کے تعلق سے آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو، میں اس اسٹیج پر پوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں کہ جس قوم نے ہمارے اسلام پر، ہمارے قرآن پر، ہمارے دین پر، دین الہی پر جب کوشچن کیا ہے، جب اعتراض کیا ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ ان کی نسلیں در نسلیں تباہ ہو گئی، ان کی نسلیں در نسلیں تباہ ہو گئی۔ اے مسلمانوں، کبھی دین کے تعلق سے کسی سے کوئی اعتراض نہ کرنا، ورنہ تمہاری بھی نسل برباد ہو جائے۔ بے شک۔ اسی لیے ہمیں اپنی نسل کو برباد ہونے سے بھی بچانا ہے، ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، ہمیں اپنی مسجد کو آباد کرنا ہے، ہمیں اپنے مدرسوں کو آباد کرنا ہے، ہمیں اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہے، اس کو محفوظ کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ غیر کا مسئلہ آتا ہے تو فوراً 1000 روپیہ دے دیتے ہیں، کبھی اعتراض کرتے ہیں کوئی نہیں کرتا۔ کڑوی بات ہے، لگے گی، چبھے گی، پر گھوٹ جائیے گا، اور بری لگے تو مجھے ریٹرن کر دیجئے گا، کیونکہ حق بات بولنے سے تو میں اپنے باپ سے بھی نہیں کرتا، میں کسی کے تنخے پر پلنے والا انسان نہیں ہوں۔ یہ بھی کسی کو یاد ہو یا نہ ہو، سمجھ میں آئے یا نہ ہو، کہ مولانا کسی کے پیچھے چاپلوسی کر کے رہنے والے ہو، میں حق بول کر چلا جاؤں گا، یہی میرا حق بولنا آخرت میں کام آئے گا۔ آپ کو کیا معلوم دین کیا ہے؟ آپ کو کیا معلوم اسلام کیا ہے؟ آپ کو کیا معلوم شریعت کیا ہے؟ غیر دین میں پوری امداد کر دیتے ہیں، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے، اور جب دین کا مسئلہ آتا ہے تو ہماری قوم کے سر پر نہ جانے کیسے کیسے پہاڑ ٹوٹنے لگتے۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہ قرآن، اب آئیے قرآن کو سمجھیں۔ یہ قرآن جب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی میں نازل کیا، اسی 27 شب قدر، 27 رمضان المبارک کو، 27ویں کی رات کو، یہ قرآن مقدس پوری 22 سال میں یہ قرآن مقدس پورا مکمل ہوا، یعنی اسی لیلۃ القدر میں یہ قرآن مقدس مکمل ہو گیا۔ اور رب تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے مسلمانوں سن لو، اے ایمان والو سن لو، تم اس میرے قرآن کی حفاظت کرنے والے تم نہیں ہو، اس کی حفاظت کرنے والے تو ہم ہی ہیں۔ رب اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ اور اسی قرآن پر جب عمد سنوائی کی ہے اہل عرب نے جب کی تھی کہ ہم اس قرآن کے تعلق سے اس کے مد مقابل ہم دوسری کتاب بھی ورود میں لائیں گے، بنائیں گے، تو اس کی نسلیں بھی برباد تو ہو گئی، دفتر کا دفتر بھر دیا، لیکن بڑے بڑے فصحا، بڑے بڑے بلغا، انہوں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کو پیش نہ کر سکا، اور آخر میں آ کر کے گھٹنے ٹیک دیا۔ قرآن کے اعجاز دیکھیے، قرآن کا معجزہ دیکھیے، یہ کسی اور کی کتاب نہیں ہے، یہ رب کی کتاب ہے، یہ کلام الہی ہے، جس کلام الہی کو میرے آقا پر نازل فرمایا۔ اب اس آقا پر جب اس قرآن مقدس کو نازل فرمایا تو اس کا عالم کیا ہوگا؟
میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، ہمیشہ قرآن شریف پڑھا کرتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور میرے آقا کی صفت دیکھیے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزہ رکھتے جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں ایسے ہی رکھتے ہیں، لیکن مغرب کے بعد پھر دوبارہ میرے آقا پوری رات بھی روزہ رکھتے ہیں، یعنی کئی دن تک میرے نبی کچھ کھاتے پیتے نہیں۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے